بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے روشن و منور ہو چکا تھا۔ جو قوم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ انجان تھی، اب وہی قوم سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں مکمل جان چکی تھی۔ فخر دو عالم سرور کونین نبی آخر حضرت محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی صحبت نے ان کو بت پرستی سے موڑ کر خدا پرستی پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور جب پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو پورا کر چکے تو رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ترجمہ کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت کے سفر کی تیاری کی ہدایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فراست ایمانی سے آیت کے مفہوم کو بھانپ گئے تھے۔ چنانچہ شدید علالت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیائے فانی سے رحلت فرما جانے پر صحابہ کرام پر سکتہ ستاری ہو گیا، اور وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اپنی بہت اعلیٰ قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، اور سخت حیرانی و پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اپنی بے چینی کی حالت میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گم سن تھے کہ دوسرے دن تک بالکل بھی آواز نہ نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے کہ جسم میں حرکت بھی نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا کہ اس پہاڑ کے برابر جیسے مشکل اور کٹھن وقت کو برداشت کیا، اور اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر باہر تشریف لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ثواب دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت ابوبکر صدیق اکبر میں تھا وہ کسی اور میں نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے تھے وہ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معلوم تھے، اور مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا پھر بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنا دے اس پر اللہ کی لعنت۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں۔ دوستوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔